لڑائی سے گریز کرنا، کسی بھی طرف پیش قدمی کا خطرہ مول نہ لینا۔ مثنہ بن حارثہ مسرور و مطمئن محاذ کو روانہ ہو گئے۔ 2 دنوں بعد کمک بھی روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں اس کی تعداد نہیں لکھی، یہ تعداد یقیناً 2000 کے قریب تھی۔ ابو عبید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوقت رخصت ابو عبید کو آخری ہدایت دی، تمہیں محاذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ اکرام ملیں گے، وہ جو کہیں اس پر عمل کرنا۔ تم کمک کے اس لشکر کے امیر ہو اور محاذ پر جا کر تم اس کے سالار ہوگے۔ کوئی کارروائی اور کوئی فیصلہ صحابہ اکرام کے مشورے کے بغیر نہ کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا۔ تم بہت بڑی بادشاہی کے خلاف لڑنے جا رہے ہو۔ جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر صورتحال کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی اور ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الوداع ابو عبید، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دور تک اس لشکر کے ساتھ گئے۔ دور جا کر ابو عبید نے پیچھے دیکھا، مدینہ کے باہر اور مکانوں کی چھتوں پر مردوں اور عورتوں کے ہاتھ بلند ہو کر ہل رہے تھے۔ کمک کا مسئلہ حل ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس حکم پر توجہ مرکوز کر لی کہ ارتداد کے خلاف جہاد کے دوران جن مرتدین کو غلام بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر دیا جائے۔ ان غلاموں کے آقا اس حکم پر خوش نہیں تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے احکام منوانا جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے انتظام کے تحت گھر گھر اپنا یہ حکم پہنچا دیا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ لوگ غلاموں کو آزاد کرنے لگے۔ اس وقت 2 گھوڑے سوار مدینہ سے عراق کے محاذ کو جا رہے تھے۔ تاریخوں میں ان کے نام مہمیہ بن زنیم اور شداد بن اوس لکھے ہیں۔ وہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک انتہائی ضروری پیغام ابو عبیدہ کے نام لے جا رہے تھے۔ اس وقت ابو عبیدہ شام کے محاذ پر سالار تھے اور سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ پیغام کے الفاظ جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں یہ تھے: خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ لازوال ہے اور اللہ ہی ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تجھے خالد بن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ فوراً اپنی جگہ سنبھالو۔ ذاتی مفاد کے لیے مومنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں اس پڑاؤ میں نہ ٹھہرانا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال نہ کر دی ہو۔ کسی بھی لڑائی میں دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہو، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو۔ اللہ نے تجھے میری آزمائش اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیاوی لالچوں سے بچتے رہنا، دنیا کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لو، ورنہ یہ تجھے بھی اسی طرح ہلاک کر دے گی جس طرح تجھ سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے لوگ تباہ ہوئے تو بھی طمع سے تباہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے وہ اپنے رتبے سے کس طرح گرے۔ اس پیغام کا مطلب صاف تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو خالد رضی اللہ عنہ کے ماتحت سالار تھے سپہ سالار بنا دیا۔ اس پیغام سے 4-5 روز پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور پیغام عراق کے محاذ کو جا رہا تھا۔ یہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی اطلاع تھی جو ایک حبشی مسلمان یرفع لے جا رہا تھا۔ یرفع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلامی کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یرفع کو آزاد کر دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی معزولی کا پیغام لے جانے والے 2 قاصد بہت کم پڑاؤ کرتے اور تیز رفتار سے جا رہے تھے، اس لیے وہ 4-5 دن بعد چلے ہوئے اس دن عراق کے محاذ پر پہنچے جس دن یرفع پہنچا تھا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی اطلاع اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی کا پیغام منزل پر اکٹھے پہنچے۔ چنانچہ یہ پیغام ابو عبیدہ کے نام تھا، اس لیے انہی کو دیا گیا۔ انہوں نے دونوں پیغام پڑھے اور جیب میں ڈال کر قاصد کو رخصت کر دیا۔
ان دنوں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رومیوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور انہوں نے دمشق کو محاصرے میں لے